ایسے جھوٹے یوٹیوبر جو صرف دنیا کمانے کے لیے، صرف پیسے کے چکر میں جو آج جو نقصان ہو رہا ہے اسلام کا، دین کا نقصان ہو رہا ہے، یہ سب سے بڑے ٹھیکیدار ذمہ دار بن جاتے ہیں دین کے سمجھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں حضور؟ جی الحمدللہ رب العالمین، آپ بتائیں اپنے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ حضور کچھ سوالات عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی بارگاہ میں، اگر آپ اجازت فرمائیں تو کچھ کہا جائے۔ جی فرمائیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ بہار میں ابھی جلسہ جو ہوا تھا حال ہی میں، وہاں پر مفتی شہریار صاحب اور شبیر برکاتی صاحب اور کفیل انور صاحب بھی آئے تھے۔ تو شبیر برکاتی صاحب نے جو نعت خوانی کی اپنے انداز میں، تو اس پر مفتی شہریار صاحب نے ان کی اصلاح وہیں پر کی اور ان سے کہا کہ آپ نعت خوانی نہیں بلکہ قوالی کر رہے ہیں۔ تو شبیر برکاتی صاحب نے کہا نہیں، یہ نعت خوانی ہے، قوالی نہیں ہے۔ اسی پر کفیل انور صاحب بھی اٹھ کر آ گئے اور انہوں نے یہ کہا، اور اسلام یہ نہیں ہے، جب آپ کو معلوم تھا کہ شبیر برکاتی صاحب جلسے میں آ رہے ہیں تو آپ کو نہیں آنا چاہیے تھا۔ اور اسی پر بریلی شریف سے بھی کافی جوابات آئے ہیں، مفتیان کرام نے جواب دیے ہیں اور لیٹر پیڈ بھی جاری کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ مکن پور شریف سے بھی جواب آیا۔ میں نے چاہا کہ آپ خانقاہ برکاتیہ سے منسلک ہیں تو آپ سے یہ سوالات پوچھ لیے جائیں تاکہ خانقاہ برکاتیہ کا موقف بھی واضح ہو جائے، اور نعت خوانی کسے کہتے ہیں، نعت خوانی کس انداز میں ہونی چاہیے، ارشاد فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے کئی سوال کیے، ان تمام سوالوں میں ایک سوال یہ ہے کہ نعت خوانی کسے کہتے ہیں۔ نعت خوانی تو وہ تھی جب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی تعریف بیان کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کیا کرتے تھے۔ جی بے شک حق ہے۔ تو ہم دور کیوں جائیں، ہم بریلی شریف والا حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ لیتے ہیں جی جی نعت خوانی کیا ہے۔ جی تو جواب یہی آئے گا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مژدہ دیجیے کی ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ جی بے شک۔ تو دیکھیے نعت خوانی ہمارے بزرگوں نے جو پڑھی ہے نا، وہ انداز ہی الگ تھا۔ جی جی ایسا انداز تھا کہ باوضو بیٹھتے تھے جی خوشبو لگا کر کے، جی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر جی جی نعت پڑھتے پڑھتے وہ کیا دیکھتے تھے کہ حضور سماعت کر رہے ہیں۔ جی بے شک بے شک۔ تو نعت خوانی دیکھیے یہ بہت ہی اچھا کام ہے، کار خیر ہے، اچھا کام ہے اور نعت خوانی کرنا چاہیے۔ اور جو آپ کا دوسرا سوال تھا کہ جو مفتی شہریار عالم صاحب نے جو مجمع عام میں جو اصلاح کی ہے، تو کچھ لوگ ہیں، کچھ برکاتی بھی ہیں جو مفتی شہریار عالم صاحب کو کمنٹ کر رہے ہیں کہ یہ غلط ہیں۔ انہوں نے جو آپ نے نام بتایا ہے شبیر برکاتی، میرے سامنے سے ملاقات نہیں ہے، وہ بھی برکاتی لگاتا ہے مرید کس سے، لیکن میری ملاقات نہ خانقاہ برکاتیہ میں ہوئی ہے نہ بریلی شریف میں ہوئی ہے۔ بہرحال یہ جو نعت خوانی اس کا پڑھنے کا جو انداز طریقہ ہے یہ بالکل غلط ہے۔ جی اگر اس میں اتنا ہی دم ہے تو جو ڈبی وغیرہ لے کے چلتے اسے کیا بولتے ہیں؟ ڈیلے ڈیلے ڈھیلے بولتے ہیں نا، وہ ہٹا کر کے ایک کلام پڑھ دے۔ جی 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 وہ ہٹا کر کے ایک کلام پڑھ دے، اسے سب پتہ چل جائے گا کہ نعت خوانی کسے کہتے ہیں۔ جی 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 لیکن ہماری قوم اماموں سے کہتی ہے کہ سوشل میڈیا پر جو سب سے وائرل شاعر ہو اسے بلاؤ۔ جی حق ہے۔ ارے بھائی مفتی شہریار عالم صاحب پر جو کمنٹ لوگ کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں غلط، انہوں نے جو بھی کیا بالکل صحیح کیا۔ جی جی جو بھی کیا انہوں نے بالکل صحیح، اصلاح بھی ایسی ہونا چاہیے۔ جو آپ نے ذکر کیا کفیل انور کا، جی میں تو اس کے بارے میں تو زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ میرے سننے میں آیا ہے کہ اس نے رجوع کر لیا۔
جی ایسا ہی ہے. ہاں تو پھر اس کے بارے میں کچھ بات ہی نہیں ہونا. لیکن بس اتنا ضرور کہوں گا، ارے بھائی یہ جاہل سنبھالیں گے اسٹیج؟ عالم نہ آئیں گے، مفتی نہ آئیں گے، یہ کہ جاہل آ کر کے اسٹیج سنبھالیں گے آ کے؟ آج یہی وجہ ہے مولانا، میں تمہیں بتاؤں کہ آج اسٹیجوں کی صدارت معلوم کون کر رہا ہے؟ جسے نماز کے فرائض نہیں معلوم. جی ایسا ہی ہے. جسے نماز کے فرائض نہیں معلوم آج وہ صدارت کر رہے ہیں. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب حضرت علامہ مولانا مفتی شہریار عالم صاحب کہ انہوں نے اصلاح کی ہے. اور ہر خطیب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ کے سامنے کوئی اگر غیر شرعی کام ہو رہا ہے تو آپ فوراً اس کی اسٹیج ہی پہ اصلاح کریں. یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے. جی جی. تو جو آپ نے سوال کیا کہ خانقاہ برکاتیہ کا کیا موقف ہے، تو دیکھیے میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ خانقاہ برکاتیہ کا میں سجادہ نشین ہوں. بحیثیت مرید بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں آپ سے کہہ رہا ہوں جی کہ خانقاہ برکاتیہ کا موقف ابھی سے نہیں، جی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے جی جی شروع سے یہی موقف رہا ہے کہ وہ ہمیشہ عالموں کے ساتھ ہیں. جی جی ہمیشہ انہوں نے علم کی عزت کی ہے. جی جی. تو یہ جو آپ نے نام لیا شبیر برکاتی، اس شبیر برکاتی کو چاہیے کہیں اور نہ جائے، خانقاہ برکاتیہ چلا جائے. سال میں جو دو مشہور عرس ہوتے ہیں، عرس نوری اور عرس قاسمی، ان میں کیا نعت خوانی نہیں ہوتی ہے؟ بتائیں بھائی. جی جی ہوتی ہے. کیسی ہوتی ہے؟ بڑی سنجیدگی کے ساتھ ہوتی ہے. بھائی بتائیں آپ. وہاں پر حضرت تاج المشائخ حضرت سید امین میاں صاحب قبلہ برکاتی سجادہ نشین خانقاہ عالیہ قادریہ برکاتیہ، جی جی، اور ہمارے پیر و مرشد جناب رفیق ملت حضرت سید نجیب حیدر میاں سجادہ نشین خانقاہ برکاتیہ، ان سب کا موقف یہی ہے کہ یہ سب علم والوں کے ساتھ ہیں، جی علماء کے ساتھ ہیں. ان کی نصیحت مریدوں کے لیے اور خلفاء کے لیے ہی ہے کہ جب تک تم مسلک اعلیٰ حضرت پر ہو، جب تک مرید ہو، جب تک تمہاری خلافت ہے. جی جی حق ہے. تو یہ تو بالکل اگر کوئی برکاتی اگر اس وجہ سے اگر مفتی شہریار عالم صاحب کو غلط کہہ رہا ہے کہ وہ برکاتی ہے شبیر برکاتی، تو وہ ایسا شخص غلطی پر ہے. اسے چاہیے کہ اگر اس نے بدگمانی کی ہے مفتی شہریار عالم صاحب کے لیے تو توبہ کر لے. میں گزارش کروں گا بہار کے لوگوں سے کہ آپ جلسہ بالکل کرائیں، اپنے جلسہ میں علماء کو بلائیں، اور پورے ہندوستان کے جتنے بھی مسلمان سنی صحیح العقیدہ ہیں جو ہر سال یا 2 سال میں جلسہ کراتے ہیں، میں گزارش آپ سے بھی کروں گا کہ آپ اپنا اسٹیج علماء کے حوالے کریں. صدارت جو ہے وہ علماء کی ہونا چاہیے. جی حضرت بالکل حق فرمایا، بجا فرمایا. لیکن میں یہ بھی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آج ہماری سنیت کو اس سے کتنا نقصان ہے. جو یوٹیوبر ہیں، جگہ جگہ چینل لگ رہے ہیں، یہ لوگ فوراً کوئی بھی بات ہوتی ہے وائرل کر دیتے ہیں اور ڈال دیتے ہیں یوٹیوب پر. یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس میں سنیت کا نقصان ہے یا فائدہ ہے. اس تعلق سے آپ کچھ فرمائیں. یہی تو یوٹیوبر ہیں، یہی یوٹیوبر ہیں کہ مفتی سلمان اظہری کو جیل میں پہنچانے والے یہی یوٹیوبر ہیں. جی جی جی. یہ معاملہ پورے ہندوستان جو مفتی شہریار عالم والا ایسے جھوٹے یوٹیوبر جو صرف دنیا کمانے کے لیے، صرف پیسے کے چکر میں جو آج جو نقصان ہو رہا ہے اسلام کا، دین کا نقصان ہو رہا ہے، یہ سب سے بڑے ٹھیکیدار ذمہ دار بن جاتے ہیں دین کے. سمجھتے ہیں کہ ہم ہی دین کی خدمت کر رہے ہیں. ان سے سب سے بڑا نقصان ہے. اور یاد رکھنا، میں گزارش کروں گا اپنے علماء سے ایسے یوٹیوبر سے بچ کے رہیں جو آپ کو جو پوری دنیا میں آپ کو ذلیل رسوا کرنا چاہتے ہیں. جی جی. باقی حضور ایک سوال اور یہ تھا کہ یہ ڈیلے لگا کر پڑھتے ہیں، تو ڈیلے میں اویس رضا قادری صاحب بھی پڑھتے ہیں اور حافظ طاہر صاحب قادری وغیرہ جتنے بھی یہ پڑوس ملک کے شعراء ہیں، نعت خواں ہیں، یہ سب ڈیلے میں ہی پڑھتے ہیں. تو
ان پر تو کبھی کسی نے کوئی انگلی نہیں اٹھائی، لیکن شبیر برکاتی صاحب کو ہی موضوع کیوں بنایا گیا؟ اس بارے میں تھوڑا اصلاح فرما دیں۔ خرافات جب تم ہی کرو گے تو موضوع کسے بنایا جائے گا؟ آپ نے جو ذکر چھیڑا ہے کہ ڈیلے پر، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیلے کے بارے میں مجھے زیادہ جانکاری نہیں ہے، اس کے بارے میں مجھے اس کی تحقیق کرنا پڑے گی، اس کے بعد میں اس کا جواب دے سکوں گا۔ بس اتنا آپ نے ایک نام لیا ہے نعت خواں کا، اویس رضا قادری، دیکھیے وہ کیسا پڑھتے ہیں کیسا نہیں پڑھتے ہیں وہ تو سارے لوگ جانتے ہیں۔ بس میں اتنا جانتا ہوں کہ ممبئی کی سرزمین پر، غالباً ممبئی کی سرزمین پر وہ نعت خوانی کر رہے تھے، تو ہمارے پیر و مرشد کو ان کی نعت خوانی اتنی پسند آ گئی نا، دل کو بھا گئی، انہوں نے خلافت عطا فرما دی۔ جی بے شک صحیح ہے۔ تو دیکھیے آپ سنجیدگی کے ساتھ پڑھیں، اچھے انداز میں پڑھیں، انشاءاللہ ہندوستان کے لوگ آپ کو پسند کریں گے۔ جی اب یہ جاہل قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بھائی اسی شاعر کو بلاؤ جب تک ہاتھ وہ نہ اٹھوائے، ٹھیک ہے، جب تک ہم جھومے نہ، جب تک مزے نہیں آ رہا۔ جی امام صاحب سے کہتے ہیں نا کہ امام صاحب سوشل میڈیا پر جو سب سے زیادہ وائرل ہے اس شاعر کو بلاؤ، جی اور یہ بھول گیا، ارے بھائی جس امام سے تو کہہ رہا نا اس امام کی مرضی کی بلانا پھر۔ جی ہاں میں گزارش کروں گا، جو اب تک گفتگو ہماری ہوئی ہے، کہ شبیر برکاتی کو چاہیے کہ وہ اعلانیہ توبہ کرے، اور جب تک وہ توبہ نہ کرے ہندوستان کے اندر جہاں بھی سنی صحیح العقیدہ ہیں، رافضی نہیں، سنی صحیح العقیدہ ہیں، ایسے شاعر کو نہ بلائیں جب تک وہ اعلانیہ توبہ نہ کر لے۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ حضور، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔